أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. کل ہم نے جو آیت تلاوت کی اور جو پڑھی تھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کوئی تعاون نہ کرے. آج کی آیت ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جمعے کے دن یوم عرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے قریب موجود تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی. یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا عظیم الشان اجتماع تھا جس میں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شریک تھے. اس آیت کے نزول کے تقریباً 3 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. اس آیت میں اللہ تعالی نے دین اسلام کو مکمل اور عالمگیر مذہب قرار دیا جس میں انسانی زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں جو قیامت تک رہنمائی کے لیے کافی ہیں اور نئے مسائل کو بھی انہی کی روشنی میں حل کیا جا سکے. یہی وہ تکمیل دین اور اتمام نعمت ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا. اب دیکھیے عام طور پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو یہ آیت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال سے تقریباً 3 مہینے پہلے نازل ہوئی ہے اور جس میں فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا. دوسری آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. ایمان اور عمل کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اگر ایک کو درخت تصور کیا جائے تو دوسرا اس کا پھل ہے. اگر ایک کو پھول کہیں تو دوسرا اس کی خوشبو ہے. اگر ایک جسم کی مانند ہے تو دوسرا اس کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن کریم میں اکثر ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے اور مغفرت اور اجر و ثواب کے وعدوں کو دونوں کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے. عمل ایمان کے بغیر بے فائدہ اور ایمان عمل کے بغیر فسق و فجور ہے. یہ دونوں ہی حالتیں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیں. جب مزدور نے اپنی مزدوری کر لی تو طے شدہ عوض کا وہ حقدار بن گیا. اب وہ جلد از جلد اس کو دے دینا چاہیے. حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس شخص سے جھگڑا کروں گا جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا, اس سے پورا کام لیا اور کام لینے کے بعد اس کو پوری مزدوری نہیں دی. دوسرا ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا. جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ دونوں روایات ہمارے عمومی طور پر جو ہمارے معاملات ہیں آپس کے جو تعلقات ہیں جو ہماری معاشرت ہے اس کے لیے یہ دونوں چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. کہ ایک روایت میں فرمایا کہ دیکھو آپس میں جو مزدوری طے ہو گئی ہے اب اس کے اندر کمی پیشی مت کرو, کسی کو رلاؤ مت, کسی کو تنگ مت کرو. جب اس نے تمہارا کام کر دیا تم اپنا کام کر دو. اور دوسرا فرمایا کہ من غشنا فلیس منا. جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. عام طور پر آج کل دیکھ لیں ذرا سی چیزوں میں دھوکہ دہی کرنا, جھوٹی قسمیں کھانا اور غلط بیانی کرنا, یعنی بعض مرتبہ بلا وجہ
یعنی دیکھنے میں آیا کہ کوئی وجہ نہیں ہے لیکن غلط بیانی ہو رہی ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سخت وعید ہے کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج کی جو دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، فرمایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک۔ چھوٹی چھوٹی یہ دعائیں ہیں، روز آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بھئی یہ دعائیں لازمی یاد کر لیں۔ اور حالانکہ پرسوں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ سنوں گا، پھر میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں نے اگر سننا شروع کیا تو سارے ہی جو ہے وہ اس ڈر سے دوسرے دن آئے نا کہ جی ہم سے سن نہ لیا جائے۔ تو بھائی میں سننے کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن یاد آپ کریں بہرحال۔ تو آج کی یہ دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اور دوسری دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ نکلنے کی دعا ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جی مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو مسجد کی حدود کہاں سے ہے، وہ آج خیال آ کے عرض کر دوں۔ دروازے سے جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو ایک چوڑی پٹی نظر آئے گی جو باقی پٹیوں سے الگ ہے۔ یہ چوڑی پٹی مسجد کی حدود ہیں۔ اس دروازے سے یہ چل رہی ہے، سامنے کی جو آخری صف ہے وہ مسجد کی حدود میں داخل نہیں ہے۔ مسجد جو آخری صف ہے اس صف سے پہلے چوڑی پٹی ہے، اس چوڑی پٹی تک مسجد کی حدود ہے، اور آخری جو صف ہے وہ مسجد کی حدود میں داخل نہیں۔ تو یہ یہاں سے اس دروازے تک اسی طرح ہم نے وہ نشان دیا ہے تاکہ جب معتکفین آتے ہیں تو ان کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ حد ہے۔ اسی طرح جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے وہاں سے، تو آپ چاہیں وہ وہاں سے سیدھا پیر سے داخل ہوں یا چپل اتار کر الٹے پیر آپ پہلے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد میں جو داخل ہوں گے وہ آپ اس چوڑی پٹی سے جب داخل ہوں تو وہاں سنت کے مطابق پہلے سیدھا پاؤں داخل کریں اور دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو یہ سنت کے مطابق آپ مسجد میں داخل ہو گئے۔ اور جب آپ باہر نکلیں تو الٹا پاؤں باہر نکالیں اور دعا پڑھ لیں اللہم انی اسألک من فضلک، تو آپ نے سنت کے مطابق عمل کر لیا۔ یہ مسجد کی تھوڑی سی حدود تھی جو میں نے عرض کر دی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آیات پڑھی اور سنی جا رہی ہیں اللہ ان سب کو ہمیں اس پر عمل کی اور ان کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔